السلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 34 پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں کے اوپر نگہبان ہیں بوجہ اس کے کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بوجہ اس کے کہ جو وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والی عورتیں جو غیر حاضری میں بھی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں بوجہ اس کے کہ جو اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے تک تفصیلاً ہماری گفتگو کل مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، فعظوہن، تو پس انہیں نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، وضربوہن، اور انہیں مارو، فإن اطعنکم، تو پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا۔ گزشتہ روز یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید کی جن آیات پر کفار اور بہت سارے ایسے نابلد مسلمان جو شریعت کا مکمل علم نہیں رکھتے اعتراض کرتے ہیں، ان آیات میں سے یہ آیہ مبارکہ بھی، اور اس کا یہ جو دوسرا حصہ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، بالخصوص اس میں جو حکم ہے کہ اگر وہ نافرمانی کریں اور بد تہذیبی کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، اس بارے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ کیا شریعت اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ بس مرد جو ہے وہ عورت کو کسی بھی طریقے سے پٹائی لگا سکتا ہے اور اس کو مارتا رہے اور اس کو دبا کے گھر میں رکھے اور اس کی ایک نہ سنے، اور جس طرح کا ایک ماحول پورٹرے کیا جاتا ہے کہ اسلام گویا کہ ایک بڑا ہی ظالم اور جابر قسم کا دین ہے جو مردوں کے اختیار میں کوئی کوڑا یا ڈنڈا دے کر رکھتا ہے جس سے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پیٹتا رہے اور اپنا حکم جو ہے وہ زبردستی نافذ کرتا رہے۔ گزشتہ روز بھی بات ہوئی تھی کہ حقیقت میں ان سارے اعتراضات کی اصل وجہ یہ ہے کہ شریعت نے گھریلو زندگی کے متعلق جو جملہ احکامات دی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور تصویر کا صرف ایک رخ سامنے رکھ لیا جائے اور اس کی بنیاد پر اعتراض جڑا جائے۔ تفصیلاً کافی ہماری کل اس پر بات ہو گئی تھی۔ اسی حوالے سے اب فرمایا کہ وہ خواتین جن کے مطیع اور فرما بردار جو نہیں ہیں، جو تمہاری نافرمانی کرتی ہیں اور تمہیں ڈر ہے کہ وہ مسلسل نافرمانی کرتی رہیں گی۔ دیکھیے اوپر ذکر ہوا کہ وہ نیک خواتین جو فرما برداری کرنے والی ہیں اور جو اپنی غیر حاضری میں بھی، شوہر کی غیر حاضری میں بھی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، یقیناً اللہ کا ان کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان سے ان کے اعمال کے بدلے جنتوں کا وعدہ کیا۔ یقیناً جنت کوئی آسان نہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگو جان لو اللہ کی جو جنت ہے وہ بڑی مہنگی ہے، اس کو کمانے کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزوں سے جس پر انسان کا نفس نہیں مانتا تب بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔
تب جا کر اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا فرمائیں گے کہ جس میں ہمیشہ انسان پھر رہے گا، اور پھر وہاں پر اس کی مرضی چلے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے۔ تو دنیا میں یقیناً عورت کے لیے جو آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک آزمائش ساری زندگی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً صحابیات کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر ان میں سے کوئی ان کے ساتھ حق تلفی بھی کر جائے تو وہ صبر اختیار کرے۔ گھر کا ماحول خراب کرنے، بحث تمیز کرنے، منہ پر چڑھنے، بد تہذیبی کرنے سے ماحول خراب ہو جائے گا اور زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ اس کے مقابلے میں تھوڑی دیر انسان صبر کر لے اور معاملات کو حکمت کے ساتھ ٹیکل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کو جنت عطا فرمائے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے بہت سارے کام ہیں، جہاد کرنا کوئی آسان کام، اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر دینا، زخم برداشت کرنا کوئی آسان کام، اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرنا کوئی آسان کام، اور معاشرے کے بڑے بڑے مشکل کام سر انجام دینا، اور ان میں سب میں اللہ کی حدود اور قیود کا خیال کرنا، حلال اور حرام کا سارا وقت خیال کرنا، یقیناً یہ بڑا اپنے نفس کے اوپر جبر کرنے والے کام۔ یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ کہ ہم نے جنت کمانی۔ اس کے مقابلے میں مسلمان عورتوں کو گھروں پر رہنے، اپنے شوہروں کی عزت کرنے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا کام سونپا گیا ہے، جو ساری زندگی یقیناً کرنا ایک مشقت والا کام، لیکن ہر انسان مشقت میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی مشقت کا نام۔ جو خاتون گھریلو زندگی نہیں گزار رہی، روزانہ تیار ہو کے دفتر جاتی ہے اور وہاں پر 100 قسم کے لوگوں کو فیس کرتی ہے، پیسے کماتی ہے اور چیلنجز پورے کرتی ہے اور گھر واپس لوٹتی ہے اور گھر کے معاملات بھی دیکھتی ہے، کیا وہ مشقت نہیں کر رہی؟ یعنی ہم مرد جو روزانہ تیار ہو کے گھر سے باہر جاتے ہیں اور 100 طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں اور چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ گھر سے باہر کتنی مصیبتیں، کتنی ٹینشنیں۔ ایک مرد کو اتنی ٹینشن فیس کرنی پڑتی ہے تو عورت تو اللہ نے نازک بنائی ہے، اس کو اس سے زیادہ مشقت فیس کرنی پڑتی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور اس کے مقابل اپنی مرضی کریں گے تو وہاں مشقت نہیں ہوگی، وہاں اس سے کہیں زیادہ مشقت ہوگی۔ اچھا، ایک چیز اور سمجھیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں جو یہ دنیا میں سو کالڈ بہت زیادہ لبرل یا موڈس کارڈ، یا ہم جس کو یہ کہیں کہ میڈیا کے لوگ، اور ان میں بالخصوص خواتین، اور یہ جو فاحشہ قسم کی عورتیں ہیں اور ڈانسرز ہیں اور ایکٹریسز ہیں اور فلاں فلاں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اپنی فیلڈ کے اندر کسی قسم کی کوئی مشقت برداشت نہیں کر رہے؟ ان میں سے ایک ایک کو اپنی باڈی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے ناپ تول کر کھانا پڑتا ہے، ناپ تول کر اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ہر وقت میک اپ کی جو لیپ اپ ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر اس کے ساتھ اب کاسمیٹک سرجریز کے ساتھ کوئی ناک کا آپریشن کرا رہا ہے، کوئی چیکس کا آپریشن کرا رہا ہے، کوئی آنکھیں بڑی کرا رہا ہے، کوئی چھوٹی کرا رہا ہے، کس نے کیا کیا، کس نے جسم کا کوئی عضو نہیں چھوڑا مرد اور خاتون کا، حتیٰ کہ رنگ جو ہے وہ گورا کرنے والی جو انجیکشنز ہیں اور وزن کم کرنے والے جو آج کل جو ہے وہ کیپسول ہیں اور پتہ نہیں کیا نہ کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے 20-25 سال کے میکسیمم کیریئر کو سیو کرنے کے لیے ایک مرد اور ایک خاتون جو دنیا میں بڑی چکا چوند میں نظر آتے ہیں، ان کو کس قدر مشقت برداشت کرنی پڑتی۔ تو کیا یہ مشقت نہیں؟ اس مشقت کے عوض کیا ملتا ہے؟ پیسہ۔ اس مشقت کے عوض کیا ملتا ہے؟ شہرت۔ اور اس مشقت کے عوض کیا ملتا ہے؟ خواری اور اللہ کی ناراضگی۔ اور اس کے مقابل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس سے 1000 گنا کم مشقت ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی رضا بندی اور اس کے نتیجے میں جنت، دونوں کا موازنہ کر لیں کہ مشقت اور اس کی آؤٹ پٹ، کیا دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن ہے کہ مسلمان اس بیانیے کے چھوڑ کر اس بیانیے پر جائے جو لوگوں نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے جو چیز
ایک مسلمان خاتون کے لیے پسند کی ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بات کو سمجھنے کے لیے گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا اور ان کا موازنہ کرنا ضروری ہے۔ تو جہاں دنیا والے دنیا کے پیچھے اور واہ واہ کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں، کیا اللہ کی بندی مسلمان عورت صرف اپنے شوہر کی کبھی کبھار کی جو کوئی غصہ ہے یا اس کی کوئی زیادتی ہے، اور بسا اوقات مرد بہت زیادہ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہے کہ مرد زیادتی کرتا رہے اور عورت جو ہے اس کے لیے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ یقیناً اسلام نے خلا کے، طلاق کے بہت سارے اور رستے رکھے ہیں اور آگے ان کے احکامات آ رہے ہیں، لیکن ہم نارمل زندگی میں ہونے والی اونچ نیچ، اور جو گھر کے اندر رہنے والے دو بندے ہوتے ہیں ساری زندگی جب ساتھ رہتے ہیں، موڈ سوئنگز ہیں، 100 قسم کی پریشانیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بندہ کچھ نہ کچھ زیادتی کر جاتا ہے، اس کو برداشت کرنے کی بات کر، تو اس کے اندر بد تہذیبی، عدم اطاعت، نافرمانی، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہاں پر اس کی بات ہو رہی کہ تخافون نشوزہن، ایسی عورتیں جو بلا وجہ ہی اپنے شوہروں کی عزت تار تار کرنے لگ جائیں، نافرمانی کرنے لگ جائیں، نہ بات مانیں، اور ہر چیز کے اندر مقابلے بازی اور ہر چیز کے اندر تانا زنی اور جو ہے نا ناشکری شروع کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم صدقہ کیا کرو، تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجوہات بیان کی اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی، اور وہ کیا ہے کہ ساری زندگی آپ نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، کسی ایک چیز میں اگر وہ بہتری نہیں کر سکا یا مرضی کی بات نہیں پوری کر سکا، آگے سے منہ بھر کے ایک دم کہہ دینا جب سے تمہارے پاس آئی ہوں کوئی خیر نہیں پائی، حالانکہ بہت ساری خیر پائی۔ تو یہ جو جملے ہیں، جملے کسنا، تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ درست نہیں۔ تو ایسی خواتین کے متعلق فرمایا کہ پہلے کیا کرو، فاعظوہن، پہلا کام یہ مارو نہیں، سمجھاؤ، نصیحت کرو، اچھے انداز میں بات کو سمجھانے کو واعظ کہتے، فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، اچھے انداز میں سمجھاؤ، اگر وہ اس نصیحت سے بھی باز نہیں آ رہی، واہجروہن فی المضاجع، پھر ان سے بستر علیحدہ کرو۔ اور کسی بھی سمجھدار مسلمان عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض سوئے اور بستر علیحدہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض سوئے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے۔ اب اللہ کا فرشتے اللہ نے مقرر کیے جو عورت پر لعنتیں کر رہے ہیں، کوئی مسلمان عورت اس بات کی جسارت کرے گی کہ اس کا شوہر ساری رات اس سے ناراض سوئے؟ یقیناً وہ اس طرف نہیں جائے اور یہیں رک جائے۔ اور اگر کوئی ایسی ہے کہ جو اس سب کے باوجود بھی نہیں سمجھ پا رہی، تو پھر تو ظاہر بات ہے کتنی یعنی لائن کراس ہو گئی کہ نہ نصیحت کام کر رہی ہے، نہ بستر علیحدہ کرنا کام کر رہا ہے، پھر بھی اگر بد اخلاقی اور بات چلتی جا رہی ہے تو پھر وَضْرِبُوهُنْ، اب تم ان کو مارو۔ اور یہ مارنا بھی کیسا ہوگا؟ یہ بنیادی طور پر ایک علامتی مار، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور بالعموم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ کسی کو بھی، نہ اولاد کو نہ کسی اور دوسرے تیسرے کو، چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، کہ چہرہ سب سے زیادہ عزت کی جگہ ہے، چہرے پر مارنا یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں۔ اور اسی لیے وہ کھیل جیسے باکسنگ ہے یا ایسے قسم کے جو ہے نا آج کل فائٹنگ کی ایم ایم اے ٹائپ قسم کی فائٹنگ ہے جس میں تابڑ توڑ مکے دوسرے کے منہ پر مار دیتے، منہ سجا دیتے، اور اب تو باقاعدہ طور پہ ایک مقابلہ ہے جی، ایک بندہ یہاں کھڑا ہے اور ایک کس کے اس کے منہ پہ چانٹا مارتا ہے، پھر وہ دوسرا مارتا ہے جب تک کہ وہ دوسرے کا منہ نہ سجا دے یا وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ یہ حرام کھیل، دوسرے کے منہ پر اس طرح نہیں مارا جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر مارنے سے منع کیا۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے نہ پیٹے جس طرح کسی جانور کو پیٹا جاتا ہے، اور پھر رات کو اسی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ یعنی اس کو شرم نہیں آتی کہ ایسا ظالم انسان ہے کہ دن کو مارتا ہے اور رات کو پھر محبت کرتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ غیرت انسان کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ تادیبی کارروائی کی ہے تو ذرا پھر کنٹرول کرے۔ تو یہ مار کا مطلب ایک علامتی مار ہے جو صرف اس بات کا اظہار کرے کہ معاملات حد سے بڑھ گئے، اور وہ حد سے بڑھنے پر ہی ہونے چاہیے۔
یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ عادی ہے، بات ہوئی نہیں پہلے پٹائی لگا رہا ہے. یہ تو بیوقوف انسان ہے، ظالم انسان ہے، جاہل انسان ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ چیزوں کو کیسے کنٹرول کر. ہمارے ہاں عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے، اور جو ہے نا ہر کوئی وہ بڑا کانشیس ہے اس بارے میں. میں تھوڑا سا کھل کے اس لیے بات کروں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. ہم نا ہمارے آج اسلام آباد میں تو اب کم ہو گیا، پنڈی کی طرف چلے جائیں یا کسی بھی تھوڑے سے ریموٹ ایریے میں چلے جائیں، آپ کو نا ہر دیوار کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا جی فلانی معجون مردانہ کمزوری کا علاج. بڑی قوم کانشیس ہے مردانہ کمزوری پہ، پتہ نہیں کدھر جانا چاہتا. تو مردانہ کمزوری یہ نہیں ہوتی. مردانہ کمزوری یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں دلیل کے ساتھ بات نہ سمجھا سکتا ہو، اور وہ ہر وقت گالم گلوچ اور ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی کام چلاتا ہو. یہ ہے جو مرد کمزور ہے. اس کو واقعتاً کسی مردانگی کی ضرورت ہے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ بات کس طرح ہوتی ہے، معاملات کس طرح چلائے جاتے ہیں، گھروں کے اندر معاملات کیسے کنٹرول کیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے مرد کو صلاحیت دی ہے بیان کرنے کی، چیز کو واضح کرنے کی، دوسرے کو ٹیکل کرنے کی، اس کی خواہش کو بھی پورا کرنے. اور سارا وقت آپ نے چیز کو مسلط نہیں کرنا ہوتا، بلکہ دوسرے کی بھی عزت کا اور اس کا احترام کا اور اس کی خواہش کا خیال کرنا ہوتا. اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر کے ہر فیصلے کے اندر نٹی گریٹی، نہیں یہ میری مرضی کا ہو، یہ بھی میری مرضی کا ہو، یہ بھی میری مرضی کا ہو. آج سالن میں نمک کیوں تیز ہے، آج تھوڑی سی مرچی کیوں تیز ہے، آج یہ پردہ ادھر کیوں ہو گیا، اور آج یہ سامان ادھر کیوں پڑا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. ایسے جیسے بالکل بال کی کھال اتارے. گھروں کے عمومی معاملات ہمیں چاہیے کہ گھر کے اندر کی جو معاملات ہے وہ خاتون کے ہیں، وہ گھر اس کا ہے. کچن کیسے چلنا ہے، گھر کے پردے کیا ہیں، بیڈ شیٹ کا رنگ کیا ہے، کپڑوں کا رنگ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مردوں کے کرنے کی نہیں. اس کے اندر بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹاخ پٹاخ کرتے رہنا اور گھر کا ماحول خراب کرنا اور مائکرو مینجمنٹ کرنا، یہ بے وقوفی. وہ کسی نے دو میاں بیوی بڑے لمبے عرصے سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے، بندے سے پوچھا آپ کی خوشگوار شادی شدہ زندگی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا اس میں کچھ نہیں بولوں گا، جو بڑے بڑے معاملات ہیں اس کا فیصلہ میں کروں. اس نے کہا یہ چھوٹے اور بڑے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا گھر میں کیا پکے گا، گھر کی دیواروں کا رنگ کیا ہوگا، بیڈ شیٹ کا رنگ کیا ہوگا، کپڑوں کا رنگ کیا ہوگا، ہم ویکینڈ کہاں جائیں گے، کدھر گزاریں گے، کیسے کریں گے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے معاملات. اس نے کہا پھر بڑے مسئلہ کون سے؟ اس نے کہا مسئلہ کشمیر بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین بڑا مسئلہ ہے، یہ سارے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں یہ میں کروں گا. تو واقعتاً یہی ہے. ایسے گھر کے اندر داخل ہوا، ہر چیز میں جناب ایک طنز ہے، ہر چیز کے اندر ایک جو ہے وہ جو ہے نا بعض لوگوں کو ٹوکنے کی عادت ہوتی ہے مسلسل، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، ایسے بھی ٹھیک نہیں، بچے بھی ٹھیک نہیں، بیوی بھی ٹھیک نہیں، گھر کا ایک زاویہ بھی ٹھیک نہیں. اس سے آپ کسی چیز کے متعلق پوچھیں وہ کہے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں، اس کے سوا ساری دنیا خراب ہوتی. تو بھائی اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا تو یہ بات سمجھ لو تم خراب ہو، باقی سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، باقی سارے لوگ صحیح ہیں، آپ کے اندر ہی کیڑا ہے، آپ کوئی مسئلہ ہے، آپ کا دماغ کے تھوڑے سے پیچ ہلے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ سارا وقت گھر کے اندر مار پیٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام نے مجھے مار پیٹ کرنے کی اجازت دی ہے، یہ جاہل آدمی ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اجازت حاصل تھی نا. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات ہونے کے باوجود اپنا یہ اجازت کو کبھی ایکسرسائز نہیں کیا. کسی اجازت کے ملنے کا مطلب یا کسی چیز کی جوازیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان نے لازماً اس کو ایکسرسائز کرنا بھی ہے. کتنے لوگ ہیں نا، سب جو نکاح کرتا ہے اس کو طلاق دینے کی جوازیت تو ہے نا کہ وہ طلاق دے، لیکن کیا ہر بندے کو طلاق کے حق کو ایکسرسائز کرنا چاہیے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ خاص سرکمسٹانسز کے اندر مارنے کا حکم دیا ہے. ہر بندے کو اس کے اوپر ایکسرسائز نہیں کرنی کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا میں ضرور اس پر عمل کروں گا، یہ بیوقوفی ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں، یعنی نصیحت سے ہی بات بن جائے تو بس اگلے پہ مت جاؤ. یہ جو لوگ جہاں مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر جائز بات پر ساری رات ناراض ہو کر سوئے گا اور عورت پر لعنت ہوگی، تو وہ ناجائز اگر سوئے گا اور بیوی کی جو ہے وہ دل آزاری ہوگی تو اس کو نہیں لعنتیں ملیں گی، اس کو بھی ملیں گی، اس لیے کہ یہ بھی ناجائز کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اور ظالم کے لیے اللہ کی طرف سے لعنتیں ہیں.
اس لیے نا گھر کے اندر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے کس بات کا حکم دیا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کرنا شروع ہو جائیں تو ان کے اوپر زیادتی کرنے کا رستہ نہ تلاش کرتے رہو، سارا وقت غلطی پکڑنے کی اور بس کہ جی اب میں ایسا کر دوں، اب میں ایسا کر دوں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گھروں کے اندر نا باتوں کی تلواریں لٹکائی ہوتی، اور اس میں سے ایک بہت بڑی تلوار کیا ہے، بس جی بی بی تم بہت میرے جو ہے نافرمانی کرتی ہو، ابھی میں کرنے لگا ہوں دوسری شادی، ابھی میں کرنے لگا ہوں دوسری شادی۔ اچھا کرنی کوئی نہیں ساری زندگی، لیکن سارا ٹائم ایک ٹارچر جو ہے وہ بیان کر کر کے جو ہے نا گھر کا ماحول خراب کر کے رکھنا، عذابناک بنا دینا۔ بھائی اتنے ترم خان ہو، کرنی ہے دوسری شادی، چپ کر کے کرو، اس میں یہ کیا ہے میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، دوسرے کو عذاب دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری ذبح کرنے والے کو بکری کے سامنے چھری تیز کرتے ہوئے منع فرما رہے ہیں کہ تم اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو، تو جب تم نے دوسری شادی کرنی ہے ایک موت تو وہ ہے ہی ہے نا، سوکن تو ظاہر بات برداشت نہیں ہوتی، اور تو یہ جو روز بول بول کے کہہ رہے ہو، اس سے کیا فائدہ ہو؟ نہ تمہارے پاس دوسری بیوی آ رہی ہے، نہ پہلی تمہارے جوگی رہ رہی ہے، تو یہ بے وقوفی۔ اس لیے اگر کرنی ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے اور انسان واقعتاً انصاف کر سکتا ہے تو اللہ نے حکم دیا کر لو، لیکن اگر نہ انصاف کر سکتے ہو، نہ کرنی ہے، نہ کوئی معاملات ہے، نہ ضرورت ہے، تو بلا وجہ یہ ٹانٹا گھر کے اندر کھول کھول کے اپنے لیے گھر کا ماحول خراب مت کرو۔ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور ساتھ فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ رب العزت بہت بلند و بالا اور بہت بڑے۔ یہاں نا ایک بات رک کر سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ جب آیات کے اندر کوئی حکم عطا فرماتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو وہ صفات بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت عذاب کا ذکر کر کے کہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ بخشنے والا، رحم کرنے والا کا تذکرہ کہیں مغفرت کے معاملے میں آ رہا ہوگا، توبہ استغفار کے معاملے میں کا ہوگا نا، تو وہاں آگے آئے گا کان اللہ غفور الرحیم۔ جہاں اللہ رب العزت کے عذاب کا ذکر ہوگا نا، قویًا عزیزا ہوگا، ٹھیک ہے، شدید العقاب ہوگا، تو یہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ساری بات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بہت بلند و بالا اور بہت بڑا۔ کیوں؟ بسا اوقات انسان کے لیے کسی فیصلے کو ماننا بڑا مشکل ہو جاتا، کسی چیز کو برداشت کرنا، اور خاص طور پہ معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطوں کو، لوگوں کی باتیں، پریشر، سارا کچھ اس سب کے اندر تسلیم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ فرما رہے ہیں یہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ جو بہت بڑا ہے، بڑا ہی بلند و بالا ہے، اور اس سے بہتر بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر وقتی طور پر اس کو قبول کر کے بس اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ یقین کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں ایسے نتیجے نکالتے ہیں کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے حکم ماننے پر مجھے کیا کچھ ملا۔ کبھی انسان اپنی جوڑ توڑ سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے میسر آ سکتی۔ اس لیے جب کسی اللہ کے فیصلے پر انسان کے دل میں کوئی وسوسے، کوئی بات، کوئی لوگ آ کر کوئی بیانیے ریکارڈ کرانے سے، وہ یہ سمجھے کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یہ حکم اللہ کے ہیں اور وہ بہت بلند و بالا اور بہت ہی بڑا ہے، اور اس کی حکمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ کوئی اور پہنچ سکتا۔ اگلی آیات میں مزید کچھ چیزوں کا حکم دیا جائے، اس پر انشاءاللہ بات کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ Very